بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ دیکھیے آج ہمارے اہل سنت کے بھائی یہ سارے عاشق اہل بیت ہیں۔ اہل سنت کی تعداد ہر جگہ پہ زیادہ ہے، ادھر شیعہ ہیں اور ادھر وہابی ہیں، بیچ میں اہل سنت۔ شیعوں کی تعداد کم ہے، وہابیوں کی تعداد اور کم ہے۔ لیکن اب دیکھیے جو تجربہ بتلا رہا ہے کہ جو عقل مندی کرے گا تو مستقبل میں تعداد اس کی بڑھے گی۔ شیعہ اور سنی عقیدے جو ہیں 90% ایک جیسے ہیں، اور وہابی 90% دونوں کے خلاف ہیں۔ شیعہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، سنی بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ شیعہ عاشق رسول ہے، نبی کی زری کو چومنا چاہتے ہیں، وہابی انہیں ڈنڈا مارتے ہیں۔ سنی بھی چومنا چاہتے ہیں، شیعہ بھی زیارت پہ جاتے ہیں، سنی بھائی بھی زیارت، وہابی اسے حرام سمجھتے ہیں۔ شیعہ بھی کہتے ہیں یا رسول خدا مدد، یا علی مدد، مگر وہابی اسے حرام سمجھتے ہیں۔ شیعہ بھی نظر و نیاز کرتے ہیں، اہل سنت بھی نظر و نیاز کرتے ہیں، سنی یہ وہابی انہیں بھی حرام سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی اگر آپ گنتے چلے جائیں گے، شیعہ اور سنی بھی حسین کے غم میں روتے ہیں، مگر اسے وہابی بدعت سمجھتے ہیں۔ عزاداری یہ بھی کرتے ہیں، ہمارے سندھ میں پورا 7 شریف کے سنی ماتم بھی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں چلے گا شیعہ کون ہے، محرم میں جائیں سب کے لباس کالے ہوں گے۔ مٹیاری شہر وہابی بھی وہاں، کیونکہ وہ ماحول کا اثر ہے، وہ بھی ماتم میں شریک ہوتے ہیں، زیارت نہیں پڑھتے، کہتے ہیں زیارت پڑھنا بدعت ہے۔ اب آپ نے دیکھا شیعہ اور سنی جو ہے ان کا عقیدہ 90% ایک جیسا، وہابی 90% شیعہ کو بھی کافر سمجھتے ہیں، سنی کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے عقل مندی کیا ہے، جن کا عقیدہ 90% ہمارے جیسا ہے، جو عاشق رسول ہے، انہیں ہمیں اپنی طرف بلانا چاہیے یا بھگانا چاہیے؟ توجہ فرمائی۔ وہابی جو ہیں وہ پیسہ دے کر سنی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، توجہ فرمائی۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ صرف تھوڑی چند منٹ کی واہ واہ کے لیے ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ سنی بھائی پھر مجلس میں نہیں۔ اب بتائیے یہ کوئی عقل مندی ہے؟ آپ اس سنی بھائی کو وہابیوں کی طرف بھیج رہے ہیں، وہ خود مجلس میں آیا ہے، آپ اسے بھگا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ تو اس وقت عقل مندی سے کام لینا ہے۔ عزیزان گرامی یوٹیوب یہاں پر آپ دیکھیں، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایسی واقعاً حقیقت ہے، کتنی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ ایک سنی بیچارے نے شیعہ سے گفتگو کی، یا مجلس میں جا کے سنا کہ بھئی بی بی پاک گئی تھیں فدق لینے اور بی بی کو فدق نہیں ملا۔ یہ سنی بیچارہ کہتا ہے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ کیسے ہو سکتا ہے جو نبی کے صحابی ہوں وہ فدق نہ دیں؟ کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا نیند نہیں آ سکتی۔ 12 بجے رات میں اٹھا، محلے میں میرے ایک مولانا تھے سنی عالم، میں نے کہا مولانا میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کریں۔ کیا پریشانی ہے؟ کہ مولانا یہاں مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسجد میں آئیے۔ آدھی رات کو سنی عالم کو مسجد میں لے آیا، اس کے سر پہ قرآن رکھا، وہ گھبرا گیا۔ میں نے کہا مولانا اس کے سوا میری پریشانی دور نہیں ہوگی، میں بہت پریشان ہوں، صرف 2 سوال کہوں گا، آپ یہاں کہیں ہاں یا نہیں۔ کیا سوال ہے؟ کہا مولانا میں نے سنا ہے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا فدق لینے دربار میں گئی تھی۔ مولانا نے تقریر شروع کی، تجھے کسی شیعہ نے بھٹکایا ہے؟ مولانا میں نے تقریر نہیں سنی۔ میں نے کہا ہاں یا نہیں، بی بی گئی تھی یا نہیں؟ سر پہ قرآن ہے آپ کے، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں، کہ میں بی بی گئی تھی، صحیح بخاری مسلم میں ہے، بی بی فدق لینے گئی تھی۔ بہت شکریہ مولانا۔ میرا دوسرا سوال، پھر خلیفے نے فدق دیا یا نہیں دیا؟ مولانا نے کہا نہیں دیا۔ میں نے سر سے قرآن اتار دیا۔ میں نے کہا مولانا آپ نے بہت احسان کیا، میری مشکل حل ہو گئی۔ کہا تیری مشکل کیسے حل ہو گئی؟ کہ میں بہت گنہگار ہوں مولانا، میں بہت گنہگار ہوں۔ اگر میرا کوئی جگر یار ہو نا،
اور اس کی بیٹی مر جائے، وہ مر جائے، وہ بیٹی یتیم ہو جائے، اگر وہ میرے گھر پر آئے، اگر اس کا حق بھی نہ ہو میں گھر بیچ کر دوں گا۔ یہ کیسے یار تھے؟ نبی کی بیٹی کو واپس کر دیا۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو شیعہ بننے کے لیے تیار ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے خبر ہیں بیچارے، ہمارے ممبر سے انہیں بلایا نہیں جا رہا ہے، بھگایا جا رہا ہے۔ 2 منٹ کی واہ کی خاطر عزیزان گرامی، اب بچپن سے انہوں نے تعریفیں سنی ہے۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ایران نے ایک سمگلر کو جہاز سے اتار کے پھانسی دی تھی، ریگی نام تھا اس کا، یہ بلوچ تھا جس نے ایران کے اندر بھی کتنے سوسائڈ اٹیک کیے تھے اور کتنے مومنین کو شہید کیا تھا۔ تو امارات کے جہاز سے اتار کے اس کو پکڑ کے پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھا کہ تو کیسے جوانوں کو تیار کرتا ہے کہ ایک جوان خود کو مارتا ہے اور حملہ کرتا ہے؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا، سب کام آپ کے مولوی کرتے۔ بتائیے، یہ ریگی کا انٹرویو ہے، کہتا میں کچھ نہیں کرتا، سارا میرا کام تو آسان تمہارے مولوی اور ذاکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ کہا میں 40-50 نوجوانوں کو بلاتا ہوں، اچھا کھانا کھلاتا ہوں، پھر میں نے کلپ بنائے ہوئے ہیں جو آپ کے مولوی جو تبرہ بازی کرتے ہیں، جو ان پر الٹے سیدھے جملے کستے ہیں، میں وہ انہیں دکھاتا ہوں۔ جب یہ جوان، اب کیونکہ بچپن سے انہوں نے ان کی تعریفیں سنی ہیں کہ یہ عاشق رسول ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، جب وہ ان کے خلاف سنتے ہیں تو ان میں سے 10 جو ہیں وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم تب تک یہ کام نہیں کریں گے، بیوی کے پاس نہیں جائیں گے یا نکاح نہیں کریں گے جب تک ہم 50-60 شیعوں کو مار نہ دیں۔ کہتے سارا کام جو ہے نا آپ کے علماء کرتے ہیں، میں صرف ان کی کلپیں میں نے بنائی ہوئی ہیں اور وہ میں دکھاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم چند منٹ کی واہ کے لیے اپنی قوم کو مروا رہے ہیں، اور یا وہابی بنوا رہے ہیں کہ لوگ جو آنے والا سنی وہ چلا جاتا ہے، یا ہم اپنی قوم کو مروا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچپن سے خدا کہتا ہے قرآن میں کہ آپ کسی کے برے خدا کو برا نہ کہیں، کہیں آپ کے سچے خدا کو کوئی نہ کہیں۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص سے مولا سخت ناراض ہوئے، کہا کہ یہ تبرے کے لیے شرائط ہیں کہ تم اس کے سامنے تبرہ پڑھو جس کو پتا ہو کہ یہ ظالم ہے، دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ظالم ہے۔ جب تو اسے ظالم کہے گا تو اس نے تجھے پتا ہے، جب تو نے انہیں برا بھلا کہا، اس نے مولا علی کو برا بھلا کہا، اس کا مجرم تو ہے۔ امام سخت ناراض ہوئے کہ تبرے کے شرائط ہیں، جو جتنے بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہے یہ اس بندہ ظالم ہے، اس نے بی بی کا گھر جلایا ہے، اس نے حضرت محسن پہ ظلم کیا ہے، اب آپ تبرہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے، لیکن ایک کو پتا ہی نہیں ہے، وہ اسے عاشق رسول سمجھ رہا ہے، عاشق علی سمجھ رہا ہے، عاشق اہل بیت سمجھ رہا ہے۔ آپ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کا دشمن ہوگا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان کریم، بہت دھیان، بہت ہوشیاری سے آج کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان میں ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، 40 سال پہلے وہابیوں کی تعداد 5% تھی، ٹھیک ہے؟ اور وہابی اگر کسی کو کہیں غصہ کرتے تھے، ہم عاشق رسول ہیں ہمیں وہابی مت کہو، وہ گستاخ ہیں، رسول کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں۔ سنی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہابی مسجد میں کوئی چلا جائے ہمارے شہر میں تو اس کو بہت برا نگاہ سے یہ وہابی ہے۔ ہاں، اب پتہ ہے وہابیوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ بعض شہروں میں 30% ہو گئے، بعض فیصد اس سے بھی فیصدی بڑھ گئی ہے۔ 5 سے 40 سال میں 30-40% کیسے بنے؟ پتہ ہے کیسے بنے؟ ہم ان پہ ہنستے ہیں، یہ بستر بند، بستر اور لوٹے والا لطیفے بناتے ہیں۔ یہ بستر اور لوٹے والے تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہر وہابی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، 12 مہینے میں 1 مہینہ وقف کرتا ہے تبلیغ اسلام کے لیے۔ بتائیے آپ میں سے کتنے 1 مہینہ وقف کرتے ہیں؟ ہم تبلیغ ہی نہیں کرتے۔ بھائی تبلیغ کا حق تو ہمیں ہے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، تبلیغ کا حق ہمیں ہے کہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔
وہ تبلیغ کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ 1 مہینہ ہر وہابی جو ہے سال میں تبلیغ کرتا ہے، اور ہر وہابی نے قسم کھائی ہوئی ہے، وہ کیا قسم کھائی ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے 10 لوگوں کو وہابی کرنا۔ اگر ہر شیعہ قسم کھا لے ہاں جی کہ مرنے سے پہلے میں نے 10 اہل سنت کو مومن بنانا ہے، تو ہماری تعداد 10 گنا بڑھ جائے گی۔ ہم تبلیغ کرتے نہیں۔ اب ہم نارتھ امریکہ سے آ رہے ہیں، امریکہ میں بتایا کہ وہابی ہر سال 50,000 امریکنز کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ بتائیے 50,000 امریکن کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی ہوشیار ہوں، ہم تبلیغ کر ہی نہیں رہے۔ اب وہ ایک آدمی کو مسلمان بنانے پہ کم سے کم $1,00,000 خرچ کرتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کو خرچ نہیں کرنا ہے، بغیر خرچ کے آپ انہیں مسلمان کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے ایک مولانا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں، بہت ساروں کو مسلمان کیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں پکی پکائی روٹی کھاتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جسے وہابی مسلمان کرتے ہیں نا، وہ تیار شدہ مال 5 سال مدرسے میں پڑھے ہوئے، میں ایک کتاب بھیج دیتا ہوں انہیں، تیجانی کے پھر میں ہدایت پا گیا، دین آئی واز گائیڈیڈ، یا نائٹس آف پشاور، یہ شبہائے پشاور، ایک کتاب پڑھ کر وہ 5 سالہ تیار مولانا شیعہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ تو تعصب نہیں رکھتے نا امریکن، وہ تو حق کی تلاش میں ہیں۔ کتنے ہمیں ملے ہیں جو شیعہ ہیں اس وقت، وہ پہلے وہابیوں کے ذریعے سے کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ 5 سال مدرسے میں، لنڈن میں ایک ملا، میں نے کہا تو کیسے شیعہ بنا؟ کہ میں ایسے شیعہ بنا کہ وہابیوں نے مجھے مسلمان بنایا، اور میرے استاد نے مجھے سند دی کہ تو امام بن گیا، تو نماز پڑھا سکتا ہے، مولوی بن گیا، لیکن خیال رکھنا کبھی شیعہ سے بات نہ کرنا۔ میں نے شیعہ کون ہے؟ کہ یہ شیعہ کافر ہیں، بہت برا بھلا کہنے لگا، شیعہ نے 10 جز قرآن بنایا ہے، یہ کافر ہے، ان سے کبھی بات نہ کرنا۔ اتنا ڈرایا کہ میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ ایک شیعہ کو دیکھ تو لوں، یہ کیا ہے، بھوت ہے، جن ہے، کیا ہے، اتنا ڈرایا۔ تو کہا میں امریکہ میں جا رہا تھا، نیو یارک میں ٹیوب میں اسٹیشن میں جا رہا تھا، ریلوے اسٹیشن میں، ٹرین میں، تو قرآن مجید میرے پاس بھی تھا، ماہ مبارک رمضان تھا، سامنے ایک مسلمان قرآن پڑھ رہا تھا، میں اس کے نزدیک، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مسلمان ہوں؟ ہاں مسلمان ہوں۔ کون سے مسلمان ہیں؟ اس نے کہا میں شیعہ مسلمان ہوں۔ وہ یہ شیعہ؟ تو استاد نے کہا تھا کہ بھئی یہ قرآن جو ہے نا شیعوں کا 10 جز بڑھا دا ہے، اس لیے کافر ہے۔ تو میں نے کہا بھئی یہ آپ قرآن مجھے دے سکتے؟ کہا بسم اللہ۔ میں نے جیب سے قرآن نکالا، دیکھا ادھر بھی سورہ الحمد ہے، ادھر بھی سورہ الحمد ہے، ادھر بھی سورہ بقرہ، ادھر بھی سورہ بقرہ، ادھر سارا قرآن وہی ہے، ایران کا چھپا ہوا۔ میں نے کہا بھائی یہ قرآن مجھے تھوڑے دن کے لیے چاہیے، کسی کو دکھانا۔ کہ بسم اللہ۔ میں گیا اس وہابی استاد کے بعد کہ وہابی استاد صاحب جی آپ نے کہا تھا شیعوں کے قرآن جو ہے نا وہ 40 جز ہے، یہ دیکھو ایران سے چھپا ہوا ہے وہی قرآن۔ ایک دم وہ ملا جو ہے غصے میں آ گیا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا، شیعہ سے ملا کیوں ہے؟ کہ میں بھی غصے میں آ گیا کہ مسلمان بنا، تیرا غلام تو نہیں بنا کہ میں کسی سے ملوں نہیں۔ کہا جب تیری ایک چیز جھوٹی ہو گئی اب سب پہ مجھے شک ہو گیا، مجھے واپس تحقیق کرنی ہے۔ میں گیا اس شیعہ کے پاس، بھائی کوئی شیعہ مذہب کا کتاب ہے؟ اس نے میں نے یہی کتاب دی، دین آئی واز گائیڈیڈ، پھر میں ہدایت پا گیا۔ تیجانی کی کتاب ختم ہو گئی، میں نے اعلان کیا علی ولی۔ چل بات یقین جانی آپ یہاں 20-50 ایسے لوگوں کو مسلمان کو شیعہ کر سکتے ہیں جو عیسائی سے مسلمان ہوئے نا۔ صرف یہ کتاب بھی مفت میں، آپ جا کے گوگل میں سرچ کریں، دین آئی واز گائیڈ، $1 کا خرچہ نہیں ہے۔ آپ پہلے سرچ کریں کنورٹڈ مسلمان، وہابیوں نے بہت کیے ہیں، ان کو ان کی ای میل لے لیں اور ان کو یہ کتاب بھیج دیں، یہ مفت میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ اور ایک بندہ بھی شیعہ کر دیا تو آپ کی جنت پکی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ ہاں جی، اب آپ نے دیکھا
دو ٹیکنکس ہیں وہاں بھی کیوں بڑھیں 40% 30% بعض جگہ مقامات پر. ایک یہی کہ یہ بستر بند ہر سال مہینے میں ایک تبلیغ پہ جاتے ہیں اور کھینچتے ہیں, انہیں پیسے دے کر کھینچتے ہیں. اور دوسری ٹیکنیک ان کے پاس کیا ہے, یہ اپنے مولویوں کو مکے اور مدینے سے PhD کراتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں مکے مدینے سے, اور پھر بھیجتے ہیں انگلینڈ. انگلینڈ میں ان کے 7-8 یورپ میں یونیورسٹی ہیں, وہاں سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کراتے ہیں. پوسٹ ڈاکٹریٹ یعنی ڈاکٹر سے بھی اوپر. اب یہ پوسٹ ڈاکٹریٹ نہ پاکستان میں ہے نہ ایران میں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز غریب ملکوں میں ہے ہی نہیں. اب ایک ان کا مولوی جو ہے نا پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے انگلینڈ سے چلا گیا. اب جب کراچی یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر مر گیا ریٹائر ہو گیا, یہ انٹرویو کے لیے آیا تو اسے تو سیٹ ملنی ہے کیونکہ کوئی بندہ پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے ہی نہیں. دوسرا ان کا نقطہ یہ ہے کہ پورے دنیا کی یونیورسٹیوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور یونیورسٹی پہ اگر قبضہ ہو جائے پورے ملک پہ قبضہ ہے کہ ڈاکٹر وہیں سے بنتے, انجینئر وہیں سے, وزیر وہیں سے, سفیر وہیں سے, ساری جو حکومت کے لوگ ہیں کہاں سے نکلتے ہیں یونیورسٹی. ہم سندھ تبلیغ کرنے جاتے تھے 7-8 علماء, تو ہم نے دیکھا کہ ہم اگر 6 مہینے بھی تبلیغ کریں نا, سندھ حالانکہ چھوٹا ہے پنجاب سے, تو بھی ہم ہر گاؤں میں نہیں جا سکتے. لیکن اگر ہم سندھ یونیورسٹی میں بیٹھ جائیں, کراچی یونیورسٹی میں ہم 1 لاکھ پمفلیٹ یا کتابیں چھاپیں اور ہم لڑکوں میں تقسیم کر لیں تو ہر گاؤں میں ہمارا میسیج چلا جائے گا, کیونکہ ہر شہر ہر گاؤں کا اسٹوڈنٹ موجود ہے. اب آپ نے دیکھا کہ وہابیوں نے یہ ٹیکنیک کی ہے کہ یونیورسٹیوں پہ قبضہ کریں, اس لیے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. اب ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں, مثلا پورے یورپ میں امریکہ میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. اب ان کے پاس پیسہ بھی ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہمارے پاس بھی ہے, لیکن ہم نے سوچا نہیں کہ یونیورسٹی کتنی اہم ہے. کئی سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ یونیورسٹی بنائیں. اب انگلینڈ میں اگر یونیورسٹی بنائیں تو آپ کو 10 سال پہلے کالج ہونا چاہیے, 1000 اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے, 50 ڈاکٹر ہونا چاہیے, 1-2 ملین کا پیسہ ہونا چاہیے, یعنی بہت مشکل ہے. ہم کوشش کرتے رہے, الحمدللہ مولا نے مدد کی. تقریباً ابھی اسی سال 8 مہینے ہو گئے, مولا علی کے نام, جو مولا علی کا نام تورات انجیل میں ہے, ایک یونیورسٹی ایلیا یونیورسٹی ہالینڈ میں ثبت ہو گئی ہے. یونیورسٹی رجسٹر ہو گئی ہے اور اس وقت 700 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ آن لائن. 700 اسٹوڈنٹ سائیکالوجی, اسلامک سائیکالوجی اور چائلڈ سائیکالوجی, بچے کی جو ہے نا سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ مولا نے ایک تحفہ دیا, مولا سرکار امام زمانہ نے ایک تحفہ دیا ہے. اور ایک ایسا علم دیا ہے جو اس وقت کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرنے والے 1 مہینے میں, اور اس سے آپ بھی فائدہ کریں. ایک بندہ تھا, یہ بیچارہ سمجھو کہ شہید, زندہ شہید ہے, جنگ میں 8 سال تھا, پھر اس کو کیمیکل جو گیس ہے نا اس سے یہ زخمی ہو گیا تھا. یہی جرمنی میں 5 سال یہ بستر پہ تھا, 5 سال یہ کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا, لیکن 5 سال اس مومن نے ضائع نہیں کیے. یہ پڑھتا رہا اور سوچتا رہا کہ ایک ایسی چیز بناؤں جو دنیا میں کسی نے, کیونکہ جتنا انسان خاموش رہتا ہے اتنی عقل بڑھتی ہے. 5 سال جس نے خاموش سے زندگی گزاری, فکر کرتا رہا, اور مولا نے اسے تحفہ دیا. تھا بھی شہید, یعنی پورا زخمی تھا. اللہ نے اسے کیا تحفہ دیا؟ اب جناب اس کی ٹیکنیک یہ ہے کہ وہ ایک کورس کراتا ہے, وہ 1 سال کا بھی ہے, 6 مہینے کا انسان کی صلاحیت پر ہے کہ 1 منٹ میں آپ 5000 سے 7000 الفاظ پڑھ سکتے ہیں 1 منٹ میں. یعنی اس کے شاگرد 1 ہفتے میں 3000 صفحات پڑھ لیتے ہیں. اچھا, یہ ایک چیز. اور دوسری چیز اس نے کیا, فوٹو میموری, یعنی کوئی چیز بھی یاد کرنا ہے نا اس کا وہ فوٹو نکال دیتا ہے. وہ آپ کو بھی سکھائے گا. فوٹو میموری پہلے بھی تھا, یعنی کروڑوں میں 1 آدمی کو. اس نے یہ ٹیکنیک نکالی ہے کہ ہر آدمی کے اندر فوٹو میموری ہے اگر وہ کوشش کرے. کروڑوں میں 1 آدمی ہوتا تھا کہ جو دیکھ لے 1 مرتبہ یاد. اب وہ فوٹو میموری کا اس نے ٹریننگ شروع کی. اس وقت 18000 اس کے شاگرد ہیں, ہماری یونیورسٹی میں بھی ہے. وہ کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 4 مہینے میں آپ حفظ کر سکتے ہیں. 4 مہینے, یعنی ہر دن 12 صفحے قرآن کے
آپ فوٹو نکالیں گے، یاد نہیں کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم رٹنا نہیں ہے. جب آپ فوٹو نکالیں گے تو آپ سے پوچھیں گے پہلی لائن پہ پہلا لفظ کون سا ہے، آپ بتائیں گے. درمیانہ لفظ کون سا، ایسا کوئی حافظ نہیں ہے. آخری لفظ کون سا ہے، دوسری لائن میں پہلا لفظ کون سا ہے، تیسری لائن میں. آپ فوٹو نکالیں گے. اس نے 40 ایکسرسائز بنائی ہے کہ آپ کا فوٹو میموری بن جائے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. اب اس سے اپنی قوم کو ترقی دلانی ہے. اب دیکھیے اگر یہ ٹریننگ آپ لے لیں، 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے بھی، ٹائم کتنا دیتے ہیں، تو آپ کا پھر کیا حال ہوگا. اگر یہ فوٹو میموری آ گیا اور ریڈنگ 1 ہفتے میں 3000 صفحے آپ پڑھ لیں گے تو آپ 4 مہینے میں BA، 6 مہینے میں MA، 1 سال میں ڈاکٹر بن سکتے ہیں، PhD کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہ اپنے یونیورسٹی ایلیا یونیورسٹی سے نیکسٹ منتھ ہم شروع کرنے والے ہیں. اور صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ ہم نے اضافی بھی کیا ہے. اس کے ساتھ اضافی یہ کیا کہ 3 زبانیں بھی ہم آپ کو سکھائیں گے 1 مہینے میں، فارسی، عربی، انگلش. قرآن بھی آپ پورا ترجمہ کر لیں گے. یہ ہم نے پہلے اس پہ کام کیا تھا. 3 زبانیں 1 سال میں آپ کا بچہ اور آپ بھی سیکھ سکیں گے. اور اس کے علاوہ روزگار کے لیے ہم نے 2 پروگرام اور بھی کیے. کلاؤڈنگ، کیونکہ امریکہ میں ہمارے ساتھ استاد ہیں. کلاؤڈنگ اگر آپ سیکھ لیں، 1 سال میں آرام سے سیکھ لیں گے تو جتنے بھی کلاؤڈنگ کی ٹیکنالوجی بہت آسان ہے. آپ کی تنخواہ کم سے کم جو تنخواہ ہے امریکہ میں اور یہاں وہ $80,000 سال میں ہے. اور پلس وائپ جیسے وائبر بناتے ہیں نا، یہ جو موبائل میں، یہ وائپ ٹیکنالوجی ہم سکھائیں گے آپ کو اسی 1 سال میں. ان کی تنخواہ $2 لاکھ ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ دشمن ہمیں مار رہا ہے، ہمیں اقتصادی نقصان کر رہا ہے، تو ہم اپنی قوم کو ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھائیں کہ دشمن کو شکست ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ.